وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کو فارچونر کمفرٹیبل نہیں لگتی تو ان کو V8 دی جائے، ان کا مطالبہ تھا. تو اب وہ چیزیں گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، اتنا اکوموڈیٹ ان کو ہم نہیں کر سکتے، تو بس ظاہر ہے ان کی طرف سے یہ شور شرابہ ہونا ہی ہے. اور شیخ سرخی بننا ڈے ون سے ان کا یہی ہے کہ وہ شیخ سرخی بننا چاہتے ہیں. ناجی صاحب کا کوئی فنڈز کے یوٹیلائزیشن کے حوالے سے کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کوئی احتساب تو نہیں ہو رہا ہے؟ فی الحال نہیں، ایسا کوئی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن ہم ناجی صاحب کو نہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان گلگت بلتستان کے وزیر قانون سہیل عباس. سہیل صاحب بہت شکریہ. ہم تو جو دن رات آپ نے بجٹ پیش کیا اور بجٹ منظور بھی ہوا، لیکن اس نے ایکولی جو اپوزیشن ہے انہوں نے آپ کو ڈسٹرب رکھا. خبریں اپنی بھی کافی بنوائی ہیں اپوزیشن میں، ناجی اور امجد صاحب نے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اپوزیشن کو؟ یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ذرا حد کراس کر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اپوزیشن میں نے کل ایوان میں بھی کہا کہ شیخ سرخی بننا چاہتی ہے. وہ کوئی پروجیکٹس لینا وہ ان کا مقصد نہیں ہے. ابھی گزر کے میں اتنے پروجیکٹس آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ناجی صاحب نے پچھلی گورنمنٹ میں نہیں لیے ہوں گے. حلقہ نمبر 1 امجد صاحب کے اتنے پروجیکٹس میں آپ کو گنواؤں گا جو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں نہیں لیے. اور امجد صاحب نے کل ایک اور بیان داغ دیا کہ میں اپنی سرکاری گاڑی واپس کر رہا ہوں. بالکل. تو اس پہ 2 لیٹرز میں نے کل ایوان میں بھی دکھائے ہیں. ایک تو ریسنٹ تھا کہ 24 جون کا ایک لیٹر ان کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ میری گاڑی واپس کر کے مجھے ریوو دے دیں. اس سے پچھلا جو لیٹر ہے وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کو فارچونر کمفرٹیبل نہیں لگتی تو ان کو V8 دی جائے، ان کا مطالبہ تھا. تو اب وہ چیزیں گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، اتنا اکوموڈیٹ ان کو ہم نہیں کر سکتے، تو بس ظاہر ہے ان کی طرف سے یہ شور شرابہ ہونا ہی ہے. اور شیخ سرخی بننا ڈے ون سے ان کا یہی ہے کہ وہ شیخ سرخی بننا چاہتے ہیں. اگر V8 دے بھی دیتے تو بھی شاید آپ کے خیال میں یہ ہلا ہونا تھا کہ نہیں؟ تو آپ نے سودا اچھا نہیں کیا. سودا کسی حد تک اچھا نہیں کیا، لیکن ہم نے عوام کی خاطر سودا کیا. عوام کو جو پروجیکٹس ہم نے دینے تھے وہ دیے. کسی فرد واحد کو ہم خوش کرنے کے لیے ایک پورا حلقہ اور ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے تھے. اور ہم نے یہ سوچ کے بھی اس حلقے کو نیگلیکٹ نہیں کیا کہ یہ اپوزیشن کا حلقہ ہے. اور انشاءاللہ بھی مزید جو ہمارے جو حلقے ہیں، مثلا حلقہ نمبر 1 گلگت ہے، اس کی بھی جو بھی ضروریات ہیں، ابھی چیف منسٹر کا بلاک موجود ہے، ہم دیکھیں گے ان کی ضروریات کو، ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی چیزیں درکار ہیں تو وہ ہم مزید پروجیکٹس ان کو دے رہے ہیں حلقے کو. یہ ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس حلقے میں PTI کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں جیتا تو اس حلقے کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. حلقہ نمبر 4 نگر کی مثال دی جاتی ہے، 60 کروڑ سے اوپر کے پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ناجی صاحب کا حلقہ ہے، 40 کروڑ سے اوپر کے پروجیکٹس دیے گئے ہیں. حلقہ نمبر 1 گلگت کے پروجیکٹس ہیں، نارمل واٹر سپلائی ہے، روڈز ہیں، سکارکوئی کا روڈ ہے، ہینزل واٹر سپلائی ہے. تو اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس. آپ نے اپنے حلقے میں دنیور کو بقول یوتھ نظر انداز کیا، جو کہ کسی خاص وجہ سے کیا؟ نہیں، بالکل میں نے نظر انداز نہیں کیا. آپ میری ADP اٹھا کے دیکھ لیں، شاٹوٹ سے لے کے گورو جگلوٹ تک کوئی گاؤں کوئی ایریا میں نے اگر نیگلیکٹ کیا ہو. دنیور کی بنیادی ضرورت جو تھی وہ ان کے جو واٹر ٹینکس تھے، پانی کا جو ایشو چل رہا تھا، ایک ناکام قسم کی، میں تو اس کو ناکام کہوں گا کیونکہ اب تک وہ صحیح اسکیم نہیں ثابت ہو رہی ہے. پرانی جو اسکیم دی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، تو ابھی تک آپریشنل نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں بہت سے ایشوز آ رہے ہیں. تو کمیونٹی میرے پاس آئی دنیور کی کہ آپ محمد آباد، سلطان آباد اور دنیور کے لیے واٹر ٹینکس رکھیں. وہ میں نے رکھ دیے. شکاس جو واٹر کمپلیکس ہے اس کی ریپیئر مینٹیننس کے لیے میں نے وہ رکھی ہیں، 1.5 کروڑ روپے کی اسکیم رکھی ہے. عطاباد کالونی، محمد آباد، سلطان آباد اور محمد آباد کے لیے الگ 5-5 کروڑ کی واٹر سپلائی اسکیمز ہیں. اوورآل دنیور کا جو ایریا ہے وہ ابھی ہمارے حلقہ نمبر 3 کی ایک فیس ہے، تو اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے میں نے 2 کروڑ روپے کم از کم اس کے لیے رکھے ہیں کہ اس میں اسٹریٹ لائٹس لگے ہیں، اس کے دنیور چوک کی تھوڑی سی بیوٹیفیکیشن ہو جائے. تو اوورآل یہ ایک پرسیپشن بلڈ کرنا کہ دنیور کو کسی وجہ سے نیگلیکٹ کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی یہ وہیں شکست خوردہ ناصر ہی کر رہے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ٹاس پہ پچھلی بار اپوزیشن لیڈر بنے تھے وہ ابھی فیس بک پہ سٹیٹس داغ رہے ہیں. تو میں ان سے آپ کے حلقے کے تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ جو کوئی ایک اسکیم مجھے نشاندہی کر دیں، جو آپ میری اسکیموں کی نشاندہی چھوڑ دیں، چلیں میں کچھ نہیں لا سکا، تو آپ اپنے حلقے کی اپنے دور کی کوئی ایک اسکیم مجھے نشاندہی کر کے دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ خود بھی نوجوان ہیں، نوجوانوں کے لیے پورے بجٹ کے اندر ہے کچھ رکھا گیا؟
آپ سب کے اعتماد سے جلال ہوم سولوشنز لائے گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفر 1 تا 7 جولائی انٹرنیشنل ٹرکش ایجپشین ایرانین کارپیٹس اور خوبصورت رگز، نیشنل اور بے مثال لوکل ہینڈ میڈ قالین، پریمیم ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن میں نرم اور ملائم کشنز، شاندار پردے اور انتہا کے بیڈ شیٹس، آپ کے لمحوں کو خاص بنانے کے لیے انڈور آؤٹ ڈور فرنیچرز، معیاری پرکشش بین بیگز، ان تمام پروڈکٹس پر پائیں 50% تک کی سیل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ایک شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ، تو یہ سنہرا موقع ضائع ہونے نہ دیں۔ یاد رہے جلال ہوم سولوشنز کی یہ تاریخی سیل آفر صرف جلال ہوم سولوشنز کی مین برانچ نزد گلگت بلتستان اسمبلی جٹیال میں ہی آفر کی جائے گی، تو آج ہی وزٹ کریں۔ ہے کچھ رکھا گیا ہے؟ جی بالکل ہے، نوجوانوں کے لیے ابھی میرے پاس مزید ابھی لوکیشن موجود ہے، تو ابھی میں یوتھ کو انگیج کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ میرا ارادہ ہے کہ کوئی گراؤنڈ وغیرہ میں دے دوں ادھر ایک دنیور سلطان آباد کی سائڈ پہ، اور جہاں ایک جلال آباد کا ایریا ہے اس ایریا میں ہم ایک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اسٹیڈیم ٹائپ کوئی ہو، وہاں پہ کھیل کود کی سرگرمیاں ہوں، کیونکہ منفی سرگرمیوں کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، تو ان سے دور کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کرنا بہت ضروری ہوگا۔ صحیح۔ اپوزیشن کے موڈ کو دیکھیں تو وہ خود بھی یہ بتاتے ہیں کہ احتجاج اب رہے گا، اب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ پورے گلگت بلتستان کو جام کر دیں گے، کیا نہیں کیا تک وہ ان کا، اگر کرتے ہیں کوئی اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو آپ ڈنڈا استعمال کریں گے، آپ نیگوشیٹ کریں گے، مجھے آپ کے خیال میں یہ کریں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عوام ان کے کہنے پہ باہر آئے گی۔ اگر ان کے کہنے پہ باہر آتی تو یہ پچھلے بجٹ سیشن میں انہوں نے اتنی کالیں چلائیں، 40 لوگ باہر آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی ٹون چینج تھی۔ اگر یہ کوئی 100-200 بندہ بھی لا چکے ہوتے تو ان کی ٹون بالکل مختلف ہونی تھی۔ تو یہ عوام ان سے مسترد کر چکی ہے۔ عوام کو پتہ ہے 1 ارب 6 ارب کا بجٹ آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے گلگت بلتستان پہ لگنا ہے۔ 370 ارب کا میگا ڈیولپمنٹ پیکج آیا ہوا ہے، وہ بھی گلگت بلتستان پہ لگنا ہے، تو عوام اب بھی باشعور ہے، تو ان کی باتوں میں مجھے نہیں لگتا کہ عوام آئے گی۔ اپوزیشن لیڈر وکیل بھی ہیں اور ان کا جو حق حاکمیت ملکیت کا بل بھی پینڈنگ ہے، تو اس کو آپ نمٹنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ پھر اسی کے اوپر فورس کریں گے؟ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے لینڈ ریفارمز کمیشن بنا ہوا ہے، تو اس پہ بھی کام جاری ہے۔ ہماری ایک سٹنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، اس کو میں خود چیئر کر رہا ہوں اس کمیشن کو، تو اس میں ہماری ایک پچھلے مہینے ایک اچھی خاصی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بل بھی ہم انڈر کنسیڈریشن ہے، تو کیا پتہ اس میں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹس لا کے اس میں کوئی اور چیز ایڈ کر کے کوئی ادھر سے نکال کے ہم بل پیش کریں، تو انشاءاللہ یہ ایشو ریزولو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لائے ہیں تو جلد بازی میں ہم کریں، یہ چیزیں عجلت میں کرنے والی نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کی پوری جو ہماری زمینیں ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو عجلت میں کر دیں کہ امجد صاحب لائے ہیں یہ شور شرابہ کریں گے تو ہم اس کو ٹیبل کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم لینڈ ریفارمز کا جو ایکٹ جی یا بل تھا اس پہ کدھر تک پروگریس؟ اس پہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کی عرض کیا کہ اسی پہ ہم کنسیڈریشن میں، اسی پہ یہ 3 قسم کے ہیں، ایک بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ایک بل آیا ہوا ہے، ایک لاء ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک امجد صاحب کا شاملات دے والا ہے، ایک ہمارا جو ابھی یہ الگ الگ نہیں ہے، مطلب امجد صاحب جو کہتے ہیں وہ تو لینڈ ریفارمز والا اس سے الگ ہے، الگ ہے، لیکن ہم ایک مشترکہ جو ایک چیز ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے پوری جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ریزولو ہو جائیں، کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایشو آیا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی بہت سے ایریاز کے آپس میں سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، لیکن پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ خالصہ سرکار ہے، تو جب تک تھرڈ پارٹی کو آپ راضی نہیں کرتے ہیں آپ آپس میں کیسے مصالحت کر کے زمینیں لے رہے ہیں؟ تو ان ایشوز کو ریزولو کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ سنجیدہ ہے۔ کوآرڈینیٹرز کی ٹیم بھرتی ہو رہی ہے؟ قبل از وقت دیکھتے ہیں، خبریں تو گردش کر رہی ہیں، ایک سمری بھی موو ہوئی ہے، لیکن ابھی نام کوئی فائنل نہیں ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بار بار چونکہ بہت ساری باتیں ادھر سے جنریٹ ہوئی ہیں تو ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں خود لیڈ کروں گا اور بجلی پانی بند کرنے کی جو مہم ہوگی، اور ادھر ناجر صاحب کہتے ہیں کہ میں شہر ہوں، شکار میں کرتا ہوں، باقی ادھر ادھر کی چیزیں۔ ناجی صاحب نے جو شکار کرنا ہے وہ انشاءاللہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم بنا رہے ہیں، ادھر ان کو شکار جو چاہتے ہیں وہ ہم ان کو دے دیں گے انشاءاللہ، جو پچھلی گورنمنٹ میں وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دوسرا امجد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پانی بند کر دیں گے، یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پورا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی ریٹ بھی ادھر ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ چیزیں عوام کی سہولیات کے لیے پچھلی گورنمنٹس میں دی ہیں۔ آج میں بلکہ ایک حفیظ صاحب کے ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، تو میں ان کی بات بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس بات کی بالکل نفی کی ہے کہ آپ یہ پانی بند کرنا، یہ چیزیں مطلب کوئی سنجیدہ باتیں نہیں ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک علاقے کا نام لے کے کہا ہم آپ سے پکڑ کے باہر کر دیں گے، یہ چیزیں بالکل ہی غیر سنجیدہ باتیں ہیں۔
تو ان کو یہ باتیں تھوڑی سی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ناجی صاحب کا کوئی فنڈس کے یوٹیلائزیشن کے حوالے سے کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کوئی احتساب تو نہیں ہو رہا ہے؟ فی الحال نہیں، ایسا کوئی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن ہم ناجی صاحب کو ڈال رہے ہیں. تو بہت شکریہ سہیل عباس صاحب، آپ کے ٹائم کا شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.